بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن بہت اچھا گزرے۔ آج بارش کی خواہش کا پارٹ 3 شیئر کروں گی، تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ صبح سویرے حویلی میں ہلچل مچی تھی۔ ویسے تو روز ہی ہوتی ہے، مگر آج کا ہنگامہ یہ تھا کہ دلہن کو مایوں بٹھایا جا رہا تھا۔ دلہا والے دلہن کا جوڑا لے کر مایوں بٹھانے آئے تھے۔ کتنا خوبصورت جوڑا ہے! نیا کی نگاہیں شادی کے بھاری جوڑے پر جمی ہوئی تھیں۔ نصیب ہے، یہاں باپ نواب وہاں سسر نواب۔ نیا نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ غریب غربا تو وہ بھی نہیں تھے، مگر نوابی اب نام کی رہ گئی تھی۔ وہ شان و شوکت اور دبدبے کی بنیاد خزاں کی زد میں تھی۔ پھر بھی مربع تھا 1.25 کا۔ بوا کا یہی قول دہرا دہرا کر خود کو اور دونوں لڑکیوں کو تسلی دے دیتی تھی۔ سچ کہتی ہیں بوا، روپ کی روئے بھاگ کی کھائے۔ نیا نے دلہن کے عام سے نین نقش کی طرف دھیان کیا اور پھر خود پر ترس کھایا۔ نایاب عمر خان، سب تمہیں خوبصورت کہتے ہیں، مگر کوئی ایسا پیغام تمہارے لیے کیوں نہیں آیا جو تمہارے شایان شان ہو؟ وہ اپنی ہی ادھیڑ بن میں لگی تھی۔ پھر اس کا خیال محجبین کی جانب مڑ گیا اور اس اجنبی کی طرف جو اسے اب بالکل بھی اجنبی نہیں لگ رہا تھا۔ محجبین میں ایسا کیا ہے جو ہم میں نہیں؟ نیا نے خود سے ہی سوال کیا، اور اس سے اپنے سوال کا ایسا کوئی جواب نہ ملا جو اسے مطمئن اور پرسکون کر دیتا۔ وہ بے چین ہو رہی تھی۔ اس بے چینی کا توڑ اس کے پاس نہ تھا، اندر کی تپش تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ سعادت علی خان کی ذاتی خدمتگار جو انا بوبو کے نام سے پکاری جاتی تھیں، یہاں پہنچ گئی تھیں۔ انا بوبو ادھیڑ عمری کی سرحد پار کر کے بڑھاپے میں قدم رکھ رہی تھیں، مگر ابھی تک چاق و چوبند اور ہوشیار تھیں۔ وہ کیا پہنچی سعادت خان کو گویا آنکھیں مل گئیں۔ وہ جو پاگل پاگل سے پھر رہے تھے، ان کی جیسے جان میں جان آ گئی۔ بوبو، آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ سعادت علی خان اگلے ہی روز پھوٹ پڑے۔ جان حاضر ہے میاں۔ بوبو کے چہرے پہ بڑی بڑی آنکھوں میں واقعی خلوص اور محبت ٹپک رہی تھی۔ سعادت علی خان نے مختصر لفظوں اور دھیمے لہجے میں حال دل بیان کر دیا۔ نام بھی بتا دیا انہیں اور کام بھی۔ اب سکون سے سو جائیں، آپ کی فکر میری ہو گئی۔ بس کل کا دن انتظار کریں، انشاءاللہ کام بنے ہی بنے۔ بوبو کے تجربہ کار چہرے پہ مسکراہٹ تھی اور بڑی اطمینان بھری تھی۔ احتیاط سے بولو، کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ گڑبڑ کیوں ہوگی میاں؟ یہ بال دھوپ میں تھوڑی سفید کیے ہیں۔ سعادت علی خان آج کی رات کبھی سوئے کبھی جاگے، کبھی بند پلکوں تلے خواب، کبھی کھلی آنکھوں سے سپنے دیکھتے رہے۔ اسی آنکھ مچولی میں صبح ہو گئی، مگر نہیں، یہ تو دنیا والوں کے لیے صبح ہوئی تھی۔ سورج نکلا اور اجالا ہوا تھا۔ سعادت علی خان کے لیے تو ابھی رات ہی تھی۔ انتظار کی رات، ہجر کی رات، وسوسوں اور اندیشوں کی رات۔ ابھی ان کے لیے صبح ہونا باقی تھی۔ ان کی صبح تو ابھی ہوئی ہی نہیں تھی۔ وہ بہت شدت سے منتظر تھے اپنے دیے گئے کام کے جواب کے لیے۔ انا بوبو کوئی عام ملازمہ یا خادمہ نہ تھیں۔ سعادت علی خان کی برسوں پرانی نمکخوار اور خدمتگار۔ ان کا ایک مقام اور رتبہ تھا، بہت اعلیٰ نہ صحیح مگر بہت ادنیٰ بھی نہ تھی، مگر سعادت علی خان کی وجہ سے انہیں خصوصی توجہ دی گئی۔ خواتین میں گھل مل کر باتیں کرنے میں وہ خوب مگن ہوئیں، مگر اپنے مقصد سے غافل نہیں تھیں۔ چند گھنٹوں میں انہیں معلوم ہو گیا کہ محجبین کون ہے، خاندان، گھرانہ اور علاقہ کیا ہے، کہاں سے آئی ہے، کس کے ساتھ آئی ہے۔ ساری معلومات کو انہوں نے اپنے دل کے ایک گوشے میں اچھی طرح دبا لیا اور ایک بار پھر محجبین کو غور سے دیکھا۔ ماشاءاللہ، واقعی چاند کا ٹکڑا ہے، اور جو ساتھ میں بہن ہے وہ بھی بہت خوب ہے، کم نہیں ہے کسی طرح بھی۔ بوبو محجبین کے ساتھ ساتھ نیا کو بھی دیکھ رہی تھیں۔ بوبو پان نوش فرمائیں۔ پان کی بھری چاندی کی تھالی ان کے آگے آئی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، پان تو گٹی میں شامل ہے ہماری۔ بوبو نے ہاتھ بڑھا کر تھالی سے ایک پان اٹھا لیا۔ پان چباتے ہوئے ان کا ذہن تیزی سے کوئی تدبیر سوچ رہا تھا، اور ہیلوں بہانوں کی کوئی کمی تھوڑی تھی۔ ذہن کی زمین بڑی زرخیز تھی۔ وسیع اور اس حال میں جمگٹا لگا ہوا تھا۔ ایک طرف لڑکیاں ڈھولک پہ گیت گا رہی تھیں، بیویاں باتوں میں مصروف تھیں، بچوں کا ایک چھوٹا ہجوم تھا جنہیں ان کی خادمائیں ملازمہ سنبھالنے میں مصروف تھیں۔ ایک کونے میں بوا اور بوبو سر جوڑے بیٹھی تھیں۔ قسمت کے ہیر پھیر ہیں سب۔ لڑائی سے پہلے ہمارے دروازے پر بھی ہاتھی جھولتے تھے۔ میں بہت کم سن تھی، سنا ہے کہ ہمارے لاڈ پیار کے زمین پہ پاؤں نہ رکھنے دیتے تھے، گودوں میں رہتی تھی، مگر وہ کہتے ہیں نا، راجا کی بیٹی تقدیر کی بیٹی۔ بس نصیب کی گردش ایسی ہوئی کہ سعادت میاں کی حویلی میں لے آئی۔ وزے دار لوگ ہیں، عزت کرتے ہیں۔ ان کی ماں کہنے لگیں، اگر جنگ کا وبال نہ ہوتا تو آپ بھی ایسی ہی کسی حویلی کی مکین ہوتیں۔ اب اسے بھی اپنا گھر سمجھیے اور یہیں رہیے۔ عزت داروں پہ برا وقت آ جائے تو ان کی تذلیل بھلے لوگوں کو زیب نہیں دیتی۔ مگر بوا، میں نے کہا کہ یوں بھیک کا ٹھیکہ نہ لوں گی، ہاتھوں میں لیے بخشش کی روٹی نہیں کھاؤں گی۔ پہلے کام دیجیے، پھر دام دیجیے۔
اے لو بوا، انہوں نے اپنے پوتے کو میری گود میں ڈال دیا۔ لو بی بی اسے سنبھالو، نام کھلائی کا ہوگا، مقام ماں کا ہوگا۔ بوبو نے بولتے بولتے سانس لی۔ تب سے کلیجے کا ٹکڑا بن گیا یہ بچہ۔ ماشاءاللہ علی گڑھ سے پڑھے ہیں، تینوں بھائی ہیرا ہیں ہیرا، مگر سعادت میاں تو کوہ نور ہیرا ہیں، مگر سعادت میاں تو کوہ نور ہیرا ہیں، جس کے نصیب کے ساتھ جڑ گئے وہ سدا جگمگائے ہی جگمگائے۔ اللہ سلامت رکھے بچوں کو میاں۔ بوا نے دل سوزی سے دعائیں دیں اور اپنی بھیگی آنکھیں صاف کرنے لگیں۔ جوان بیٹا اور بیٹی آگے پیچھے چلے گئے تھے، پیچھے ایک ایک بیٹی چھوڑ گئے جنہیں بوا نے کلیجے سے لگا کر پالا۔ ایک پوتی، دوسری نواسی، ان کی 2 آنکھیں تھیں۔ آج بھی اولادوں کی جواں مرگی یاد کر کے آنکھیں بھیگ جاتی تھیں۔ بوبو نے بڑی جلدی ان سے رشتہ جوڑ لیا، دوپٹہ بدل بہن بھی بنا لیا، اور جب بوا کی بہن بن گئیں تو مہاجبین اور نیا کی خود بخود نانی دادی بن گئیں۔ آدھے شہر کو بوا اپنی بہن بنا چکی ہیں، ایک یہ رہ گئی تھیں، آج سے یہ بھی رشتہ دار ہو گئیں۔ نیا نے ایک دید نگاہ بوبو پر ڈالی۔ مہاجبین جانے کن خیالوں میں الجھی ہوئی تھی۔ مہاجبین تم نے سنا میں نے کیا کہا؟ نیا نے ذرا بلند آواز میں اسے مخاطب کر کے جھنجھوڑا۔ ہاں ہاں سن لیا، بہرے نہیں ہیں ہم۔ بہری تو خیر نہیں ہو، مگر ارد گرد سے بے بہرا ضرور ہو گئی ہو۔ کہاں کھوئے ہوئے ہیں سرکار؟ یہی فکر ہمیں بھی ہے کہ ہم کہاں کھو گئے۔ اب ایسا کوئی شہزادہ گلفام بھی نہیں کہ جس کے لیے کوئی بے خبر ہو جائے اور کھو جائے۔ نیا نے عجیب سی نخوت سے کہا۔ اس کے لیے کسی کا شہزادہ گلفام ہونا تو ضروری نہیں۔ مہاجبین کے لہجے میں کوئی بات تھی۔ نیا چونک پڑی۔ پھر کیا ضروری ہے؟ پتہ نہیں۔ مہاجبین کچھ سوچ کر مسکرا دی۔ اپنی موٹی سی چوٹی اس نے پیچھے ڈالی، نیا کو دیکھا اور بولی، وہ کیا بات ہونی ہے جب شمع خود بھی پروانے کی سنگ جلنا چاہتی ہے۔ تم پاگل ہوئی ہو مہاجبین؟ نیا کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائی لہری۔ اس نے ارد گرد دیکھا جیسے کوئی ان دونوں کی باتیں سن رہا ہے، مگر سب ایک دوسرے کے ساتھ مگن تھے، ان کی جانب کسی کی توجہ تھی نہ دھیان۔ انسان خود پاگل نہیں ہوتا، کوئی بات ہوتی ہے کسی میں جو دوسرے کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔ اس نے ایسا کیا کہہ دیا، کیا یقین دلایا جو تم؟ نیا کی نگاہوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ اس کے بغیر کچھ کہے ہمیں یقین آ گیا۔ الفاظ ضروری نہیں ہوتے نیا، ہم نے خود دیکھا، وہ سراپا یقین تھا، وہ مجسمہ اعتبار تھا۔ مہاجبین ایک جذب کے عالم میں بول رہی تھی اور نیا کا دل ڈوب رہا تھا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے مہاجبین؟ مہاجبین کچھ نہ بولی، بس مسکرا دی۔ اس مسکراہٹ میں محبت کی ایسی برسات پوشیدہ تھی جو نیا پر برف بن کر گری اور اسے بھسم کرنے لگی۔ مہاجبین آج تیار ہوئی بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ بٹیا، بوبو نے بڑے پیار سے اسے مخاطب کیا۔ جی بوبو۔ مہاجبین ٹھہر گئی۔ گہکوار کہاں لگا ہے؟ حکیم جی نے نسخے میں بتایا تھا، خادمہ کو کہا تھا مجھے لا دو۔ بولی ابھی آتی ہوں، جانے کب آئے گی، کب لائے گی؟ میں نے کہا میں خود ہی توڑ لاؤں۔ چلیے میں لے چلتی ہوں۔ مہاجبین مسکرائی، تمام چہرہ ایک مسکراہٹ سے جگمگا اٹھا۔ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، بوبو نے دل ہی دل میں کہا اور اس کے ہمراہ چلتی رہیں۔ آم کے باغ کے ساتھ ہی ایک بہت بڑی زمین تھی جس پر بے حساب گہکوار لگا تھا، یہاں لوگوں کی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی۔ مہاجبین جنگلی پھولوں سے بھرے جھاڑ کے قریب کھڑی ان پر بیٹھی تتلی کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگی جس کے رنگ بے حد حسین تھے اور بہت سارے تھے۔ تتلی کبھی ایک پھول پہ بیٹھتی، کبھی دوسرے پہ۔ ہم کوشش کریں؟ مہاجبین کو بہت قریب سے آواز آئی۔ اس کے اوپر کی سانس اوپر، نیچے کی نیچے رہ گئی۔ اس نے بدوقت گردن موڑی۔ بوبو کہیں نظر نہ آئی، البتہ سعادت علی خان اس جھاڑ کے پاس کھڑے تھے۔ بوبو کو ہم نے ہی بھیجا تھا، وہ قریب ہی موجود ہے نگرانی کے لیے۔ بہت خوب، جال بچھانے میں بھی ماہر ہیں آپ۔ پل کے پل مہاجبین کی خود اعتمادی واپس لوٹ آئی۔ لہجہ تیکھا تھا اور الفاظ بہت ٹیڑھے۔ سعادت خان مسکرا دیے۔ جال نہیں، تدبیر ہے، ویسی تدبیر جیسی انسان سانس لینے کے لیے کرتا ہے، زندہ رہنے کے لیے کرتا ہے۔ اچھا تو اس تدبیر کی زحمت کیسی اور کیوں کر کی؟ زندہ رہنے کے لیے، سعادت خان نے جواب دیا۔ اور جو کسی کو علم ہو گیا تو آپ کی زندگی تو باقی رہے گی، البتہ ہماری جاتی رہے گی۔ مہاجبین نے پھولوں پہ منڈلاتی ایک اور تتلی کو دیکھا۔ یہ تتلیاں بھی محبت کا نشان ہوتی ہیں، ہر رنگ حسین، ہر دلکش، ہر اڑان خوشنما۔ اب تو جان میں جان آئی ہے اور آپ جان جانے کی باتیں کرنے لگی۔ اب تو شاعری پر اتر آئے۔ مہاجبین نے اپنے سر پر آنچل درست کیا، چہرے پہ ہلکی سی مسکان تھی۔ شاعری نہیں جی، یہ تو ہمارے دل کی آواز ہے۔ لو، شاعری کا کیا ہے؟ شاعری تو انسان دل لگی میں بھی بنا لیتا ہے، محض دکھاوے کے لیے۔ مہاجبین نے جان بوجھ کر اپنا لہجہ تیکھا کیا۔ سعادت خان کا اصرار کرنا، یقین دلانا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ دل کی لگی کو دل لگی کہہ کر یوں توہین تو مت کیجیے، ہم فقط آپ کی ہی نہیں بلکہ اس جذبے کی بھی عزت کرتے ہیں۔ وہ سنجیدہ ہو گئے۔ مہاجبین کی خاموشی پر دوبارہ بولے، یہ جذبہ ہر دل پہ الہام نہیں ہوتا جو ہمیں محسوس ہوا ہے۔ ایسی باتیں پہلے کبھی نہیں سنی تھیں۔ مہاجبین آسمانوں پر کہیں تھی۔
پہلے ہم جو نہیں ملے تھے؟ سعادت علی خان نے شرارتی انداز میں جواب دیا۔ ہم جاتے ہیں۔ مہجبین گھبرا سی گئی باہر کی خاموشی اور اندر کے شور سے۔ کچھ پل تو زندہ رہنے دیجئے، سعادت علی خان بولے۔ اب تک ہماری گمشدگی کے اشتہار چھپ چکے ہوں گے اور نیا اور باقی سب ہمیں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ ابھی تو ہم نے کچھ کہا ہی نہیں۔ سعادت علی خان نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے رخ موڑ لیا۔ ہم نے سن لیا، جو آپ نے کہا وہ بھی اور جو آپ نے نہیں کہا وہ بھی۔ مہجبین نے یہ کہا اور چلی گئی۔ تم کہاں تھیں؟ کب سے تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں؟ نیا اسے دیکھتے ہی برس پڑی۔